الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ سال حاضری ہوئی تھی، اس وقت میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پیرس جو ہے روشنیوں کا شہر بھی ہے اور خوشبوؤں کا شہر بھی ہے، لیکن میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ باہر کی روشنی اور باہر کی جو خوشبو ہے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اصل خوشبو انسان کے اندر ہوتی ہے اور اصل روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ خوشبو اور وہ روشنی جس کا ہمیں آج فکر نہیں ہے، کیونکہ آج ہم ظاہر پرستی میں تو لگے ہوئے ہیں، دنیا کی چمک دمک کو تو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ خوشبو جو انسان کے باطن میں ہوتی ہے، وہ روشنی جو انسان کے قلب میں ہوتی ہے، اور وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جب اس روشنی والے کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس روشنی میں، اس آئینے میں اسے اپنا آپ نظر آتا ہے، اور اپنا آپ نظر آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی اپنی خرابیاں، کوتاہیاں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں اس روشنی میں اسے نظر آنے لگتی ہیں، اس آئینے میں نظر آنے لگتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جسے پہلے وہ اچھا سمجھتا تھا پھر وہ برا سمجھنے لگتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش اور فکر کرنے لگتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر اللہ ہمیں نہ بھی کہتا تو جب بھی وہ نعمتیں اتنی تھیں کہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے تھی، لیکن اب تو ہمارا رب بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں. یعنی انسان آج کے زمانے میں ایسی چیزیں موجود ہیں، شمار کرنے کے ذرائع موجود ہیں کہ بہت جلدی بہت بڑی بڑی چیزوں کو شمار کر لیتا ہے، لمبے لمبے حساب کر لیتا ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آج کے زمانے کی جو جدید چیزیں ہیں وہ بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں. ایک طرف ہمارے رب کا یہ قول ہے، ہمارے رب کا یہ فرمان ہے کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ جسے تم شمار نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ ہم میں سے ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، ہم میں سے ہر انسان مشکلات کے اندر گھرا ہوا نظر آتا ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنی مشکلات کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا رب یہ کہہ رہا ہے کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ جسے شمار نہیں کر سکتے. تو اس سے تو ہم انکار کر نہیں سکتے کہ ہمارے رب کا یہ قول ہے. تو جب نعمتیں اتنی ہیں تو نعمت کے ہوتے ہوئے انسان کو خوشحال ہونا چاہیے، اس کی زندگی کے اندر خوشی نظر آنی چاہیے. آج وہ خوشی ہماری زندگیوں کے اندر نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ شکوہ شکایت کیوں نظر آتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی محنت، سوچ اور فکر کا مرکز اور محور اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ دنیا کو بنایا ہے. دنیا آج ہمارے حواس پر سوار ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے کہ سب آپس میں رہتے ہیں، قریب قریب رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس دنیا کے ماحول کے اندر ہم رہتے ہوئے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی نعمت کے بارے میں تو نہیں سوچتے کہ مجھے کیا میرے رب نے نعمت دی ہے، کس طرح سے وہ نعمت دی ہے. آج ہم دوسروں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے اور فلاں کے پاس کیا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، اور یہ انسان کی اپنی کوتاہ فہمی ہوتی ہے کہ اسے باوجود اس کے کہ اس کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اسے اپنی نعمتیں کم نظر آتی ہیں، قلیل نظر آتی ہیں، اور دوسرے کی نعمتیں اچھی نظر آتی ہیں اور زیادہ نظر آتی ہیں. اور جب دوسرے کی نعمتیں اسے زیادہ نظر آتی ہیں تو اس کے دل کے اندر ایک شکوہ پیدا ہوتا ہے، اور دل کے اندر یہ خیال جنم لیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فلاں آدمی کا کاروبار اتنا بڑا ہے، فلاں کی ملازمت ایسی ہے، فلاں کا مکان ایسا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہے. یہ شکوہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ یہ شکوہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ہماری نظر اپنے مالک اور خالق سے ہٹ کر، اپنے مالک اور خالق کی عطا سے ہٹ کر انسانوں کے اوپر چلی گئی، اور ہم یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا جو معیار ہے وہ ہماری چاہتیں نہیں ہیں کہ میں جو چاہوں مجھے مل جائے، آپ جو چاہیں وہ آپ کو مل جائے. اللہ رب العزت کی تقسیم کا جو معیار ہے وہ مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے کہ کس کو کیا چیز مفید ہے. مریض تو یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ کھانے کی اجازت مل جائے، مریض تو یہ چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی مصلحت کو جانتا ہے کہ کیا چیز اسے فائدہ دے گی، کیا چیز اس کو نقصان دے گی، اور جو چیز نقصان دے گی ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. تو ہم ڈاکٹر کی بات کا تو یقین کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ایک ڈاکٹر نے کہا ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر نے کہا ہے، اور اگر اس نے کہا ہے تو وہ چیز نقصان دے گی، تو وہاں پر تو ہم اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہماری تجویز درمیان میں آ جاتی ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا لیکن مجھے یہ ملا کیوں نہیں.
اور یاد رکھیے کہ جہاں پر انسان کی تجویز آئے گی وہاں پر انسان ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہے گا، وہاں پر اسے خوشی نہیں ملے گی۔ تجویز، کیونکہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ تعلق کوئی نوکری چاکری کا تعلق نہیں ہے، وہ تعلق تو عبدیت اور غلامی کا تعلق ہے۔ اور جو غلام ہوتا ہے، غلام، اس غلام کی اپنی رائے کوئی نہیں ہوا کرتی۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا، غلام سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ اب تک تو جو بھی نام تھا، اب آئندہ آپ جس نام سے پکاریں گے تو وہی میرا نام ہوگا، کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں۔ پوچھا کہ کھاتا کیا ہے؟ کہا کہ اب تک تو جو بھی کھاتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ کا غلام ہوں، جو آپ کھلائیں گے وہ میں کھاؤں گا۔ اور پوچھا کہ پہنتا کیا ہے؟ کہا کہ اب تک تو جو بھی پہنتا تھا، اب آپ جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا، اب میری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جس کی اپنی رائے نہ ہو، کیا اس کی زندگی کے اندر پریشانی آئے گی؟ پریشانی تو وہیں آتی ہے کہ جہاں پر اپنی رائے آتی ہے، اپنی مرضی کو انسان دخل دیتا ہے، وہاں سے پھر پریشانیوں کا آغاز ہو جاتا ہے کہ میں تو ایسا چاہتا تھا اور ایسا ہو کیوں نہیں رہا۔ اور دوسری طرف، کیونکہ دنیا کے معاملے میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو انسان چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے اسے وہ چیز مل جائے، اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ ضرور کیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ جیسا چاہو ویسا تمہیں مل جائے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں، اور آج چاہو آج ہی مل جائے، یہ بھی اللہ کا وعدہ نہیں۔ لیکن آخرت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سعی کو، کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے، اللہ اسے ناکام نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری کوشش کا مرکز اور محور دنیا نہیں ہونی چاہیے، ہماری کوشش کا مرکز اور محور آخرت ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہماری کوشش سے بڑھ کر ہمیں عطا کرتا ہے، کوشش سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ کتنا عطا کرتا ہے، کیسا عطا کرتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر کتنا جیتا ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، کتنا جیتا ہے، لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے اپنے اصول سے تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ اسے 100 سال کے لیے جنت دے دی جائے، جنت کی نعمتیں دے دی جائے، اور جیسا یہاں وہ کر کے گیا ہے ویسا کچھ وہاں بھی دے دیا جائے، لیکن اللہ تو اس سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی محنت اور کوشش پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کا راحت اور سکھ دے دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہم اپنی کوشش کو اگر ہم دیکھیں، اپنی کوشش کو دیکھ کر ہم شرما جائیں کہ ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا کچھ ہمیں مل گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا معاملہ ہے۔ تو جو اللہ آخرت کے اندر ہمیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اتنا کچھ اس نے ہمارے لیے وہاں تیار کر رکھا ہے، لیکن ملے گا آخرت میں، دنیا میں کیوں نہیں ملے گا؟ دنیا میں اس لیے نہیں ملے گا کہ ہمارا رب جو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا کچھ ہے، اس دنیا کے اندر وہ سما نہیں سکتا۔ کیونکہ ہم تو اگر نماز بھی پڑھتے سوچتے کہ نماز پڑھ کے ملا کیا، اور اگر ہمیں کچھ دائیں بائیں اس کا فائدہ نظر نہیں آتا تو سوچتے کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، اور تلاوت ہم یعنی کہ اللہ کی عبادت کے اندر بھی دنیا کے فائدے تلاش کرتے ہیں، اور اگر دنیا کے فائدے ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو
تو یاد رکھیے کہ عبادت جو کی جاتی ہے، نیکی جو کی جاتی ہے، وہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کی جاتی، وہ تو آخرت کے لیے کی جاتی ہے. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی، اور اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کا جو اس نے رزق مقدر کیا ہے، ہر انسان کا رزق مقدر کیا، وہ اسے مل کے رہے گا. یہ تو پریشانی کا معاملہ ہے ہی نہیں. تو جو رب اتنا کچھ آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں بھی دے سکتا تھا، لیکن دنیا میں دینا ہماری مصلحت کے خلاف، حکمت کے خلاف، اس لیے جو ہم نے چاہا وہ دنیا میں نہیں ملا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، کہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے کہ یا اللہ تیری رضا میں ہم راضی ہیں. مل گیا تو راضی، اور نہ ملا تو راضی. جب اللہ کی مرضی کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں گے، تسلیم و رضا کو اختیار کریں گے، اور رضا بالقضاء کو اختیار کریں گے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، تو زندگی بڑی راحت اور سکون کی گزرے گی، بہت سکون کی گزرے گی، بڑے اطمینان کی گزرے گی. اور اگر اس رضا بالقضاء، تسلیم و رضا کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی، لیکن زندگی گزرے گی بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ، شکوے شکایت کے ساتھ. ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا کہ حضرت میری اولاد جو ہے بہت تھوڑی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو لمبی عمر دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کتنی عمر میں اولاد مر جاتی ہے؟ کہا کہ کوئی 200 سال کی عمر ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، کوئی 150 سال کی عمر میں مر جاتی ہے، کوئی 100 سال کی عمر میں مر جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے کہ اس امت کی جو عمر ہوگی وہ ہوگی ہی کل 60 سال، ایوریج جو ہوگا وہ 60 سال کا ہوگا. جب اس عورت نے یہ بات سنی کہ ان کی عمر ہی 60 سال ہوگی تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، اچھا تو پھر کیا وہ رہنے کے لیے مکان بنائیں گے، اور کیا وہ شادیاں کریں گے، وہ تجارت کریں گے، یعنی دنیا کے کاموں کو وہ انجام دیں گے؟ اتنی چھوٹی سی عمر ہوگی، 60 سال کی عمر ہوگی، تو کیا یہ دنیا کے سارے کام وہ کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں کریں گے. اب وہ بڑی حسرت سے کہتی ہے کہ اگر میں اس وقت میں ہوتی تو میں تو 60 سال اپنے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھ کے گزار دیتی. اگر میں ہوتی تو 60 سال کوئی کام نہ کرتی، اپنے اللہ کے آگے سجدے میں گزار دیتی. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری خود پیدا کردہ ہیں، خود تراشیدہ ہیں. اللہ ہمیں کوئی پریشانی دینا نہیں چاہتا، اللہ تو ہمیں راحت ہی راحت دینا چاہتا ہے. اللہ دنیا کی راحت بھی دینا چاہتا ہے، اللہ آخرت کی راحت بھی دینا چاہتا ہے. اب یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ان پریشانیوں کا سبب یہ دنیا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا سبب اس بات کا ہے کہ آج کے زمانے میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، مادیت کی دوڑ، زیادہ دولت جمع کرنے کی دوڑ. اور ہم نے یہ سوچا، ہماری سوچ اور فکر کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ زیادہ مال کے ساتھ زیادہ اچھی زندگی گزرے گی، زیادہ راحت کی زندگی گزرے گی، اور کم مال کے ساتھ کم زندگی گزرے گی. جب یہ سوچ اور فکر ہم پر سوار ہو گئی تو ہم نے اپنی صحت کو، صلاحیت کو، توانائی کو، قوت کو دنیا کے لیے تو اختیار کیا، لیکن آخرت کے لیے اسے استعمال نہیں کیا. دنیا کے لیے تو اپنے آپ کو تھکایا، لیکن آخرت کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکایا. اور دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے، کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے، اور جتنا بھی رہنا ہے وہ ہمارے رب کے علم میں ہے کہ کتنا رہنا ہے. اس میں سے بھی اکثر تو گزر چکا ہے، باقی کیا بچا ہے؟ باقی کیا بچا ہے؟ باقی تو بہت تھوڑا سا بچا ہے. اس کے لیے اتنا پریشان، اس کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی محنت، آخر کس وجہ سے؟
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہوئے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، شاعر بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یعنی پیش نظر دنیا ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کہ دنیا کے اندر جو نئی چیز آئے انسان اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ ایک مادیت کی دوڑ ہے جو لگ رہی ہے، اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی مادیت بڑھ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ مادیت کی دوڑ میں ہم بھی شریک ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مادیت کا مقابلہ کبھی بھی مادیت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مادیت کا مقابلہ مادیت سے کیا کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ایک ایسی دوڑ ہے کہ بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ انسان تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ دوڑ چلتی رہے گی، تو یہ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک وادی، ایک جنگل مال کا دے دیا جائے تو کہے گا کہ ایک اور مل جائے تو پھر بس کر دوں، اور ایک اور دے دیا جائے تو پھر کہے گا کہ ایک اور مل جائے تو بس کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اس حرص کو، اس ہوس کو بجز قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی مادیت کی دوڑ تو لگتی رہے گی، مادیت کا مقابلہ مادیت سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم مادہ پرست نہیں ہیں، ہم تو خدا پرست ہیں، مادہ پرست نہیں ہیں۔ اس مادیت کو اگر ہم شکست دے سکتے ہیں، مادیت کو شکست دینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ روحانیت کا راستہ ہے، روحانیت کا راستہ ہے۔ اور جتنی روحانیت انسان کے اندر بڑھتی جاتی ہے اتنا مادیت سے وہ دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور وہ مادیت کو شکست دیتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر روحانیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو پھر مادیت اس کے اوپر غالب آتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسان بظاہر تو کہتا ہے اللہ کا بندہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ روحانیت کس طرح سے پروان چڑھتی ہے، یہ روحانیت انسان کے اندر کس طرح سے بڑھتی ہے کہ جب انسان اس دنیا کے فنا کو سوچتا ہے، اپنے فنا کو سوچتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کو سوچتا ہے، اور پھر نیکی کے اہتمام میں لگتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، قناعت کے ساتھ، توکل کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے، اس کے اندر روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر دنیا کے اندر یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل کماؤں گا کہاں سے، کل کھاؤں گا کہاں سے۔ آخرت کی فکر اس درجے غالب ہوتی ہے کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ اور یہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے تو مرنا ہے، تجھے تو موت کی منزل سے گزرنا ہے، تجھے تو قبر کی منزل سے گزرنا ہے۔ اور جسے موت اور قبر کی منزل سے گزرنا ہو، کیا اس کے جینے کے یہی انداز ہوتے ہیں کہ ایک طالب علم کا جب امتحان کا زمانہ آتا ہے، اسے امتحان کی تیاری میں راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوکیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، ایک امتحان کی تیاری کے لیے، دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے۔ اور جس کے دل میں یہ فکر ہو کہ ایک امتحان اس سے بڑا بھی آنے والا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، تو وہاں پر میرا کیا بنے گا، وہاں پر میرا کیا بنے گا؟ اور یہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، سوچنا ضرور چاہیے۔ اس لیے اس دنیا کی مادیت سے اپنے آپ کو نکالنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر اس سوچ کو اپنے اوپر غالب کر لے کہ کل آج جو کچھ بھی کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا حساب دینا پڑے گا، کل کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، وہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر دل اندر سے یہ کہے کہ کامیاب نہیں ہوگا تو پھر بھائی ایسے کاموں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس حرص و ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے شخص ہیں، قحط کا زمانہ ہے مدینہ طیبہ میں، قحط سالی ہے، اور ظاہر ہے کہ قحط کے اندر لوگ اپنی چیزوں کی قلت کے اندر ریٹ زیادہ وصول کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں گندم کا ایک ایسا بحران پیدا ہوا، لوگوں نے من مانے دام وصول کیے،
تو 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آئے، 100 اونٹ مال کے لدے ہوئے، اور قحط کا زمانہ ہے، بڑے بڑے تاجر آ گئے کہ جتنا آپ کا یہ مال ہے اس پر دوہرا، اس سے ڈبل نفع آپ ہم سے لے لیجئے اور یہ مال ہمیں دے دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مال میں اس کو بیچوں گا جو مجھے اس سے کہیں زیادہ نفع دے گا، یہ مال میں اس کو بیچوں گا۔ اور پھر وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ اب ایک دنیا کی تجارت ہے، ایک آخرت کی تجارت ہے، ایک دنیا کا نفع ہے، ایک آخرت کا نفع ہے۔ دنیا کا نفع یہی رہ جانے والا ہے، دنیا کا نفع فانی ہے، لیکن آخرت کا نفع باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایسا موقع کب ملنے والا ہے، لیکن جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نفع یہی رہ جانے والا ہے، ارے اس کو ایسے کام میں لگانا چاہیے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا ہو۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اور تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ دنیا کی چمک دمک یہ جو ہے اس نے تجھے دھوکے کے اندر ڈالا ہے کہ یہ چمک دمک تو اسی طرح سے رہے گی، لیکن تیری چمک دمک جو ہے وہ رخصت ہوتی رہے گی۔ انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے کتنے تغیرات سے گزرتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو کتنا بھولا بالا سا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، کتنی کشش ہوتی ہے، کتنی جاذبیت ہوتی ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو کیسا کڑیل خوبصورت جوان ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جوانی رخصت ہوتی ہے اور بڑھاپے کے قریب جب پہنچنے لگتا ہے وہ سارا رنگ و روپ رخصت ہو جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا کہ یہ دنیا کی چمک دمک تو ایسے رہے گی، بڑھتی رہے گی، لیکن تو اپنے انجام کو سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو سورج صبح کو نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے، اس سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں ہماری پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کے اندر غور کریں، سوچیں کہ جس وقت صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، یہ سورج کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جیسے کسی انسان کو حیات ملی، وہ دنیا کے اندر آیا، اور پھر اس کے بعد یہ سورج چڑھتا ہے، چڑھتے چڑھتے جب عین زوال کا وقت آتا ہے تو اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس سورج کا عروج ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جیسے سے جوانی ملی، قوتیں ملی، صلاحیتیں ملی، اور پھر جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سورج کا ڈھلنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جوانی ڈل رہی ہے، اور عصر کا وقت جب آتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سورج زرد پڑ جاتا ہے، اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کا بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا۔ اور جب مغرب کا وقت آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کا سورج اب غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک روشنی رہتی ہے، اور جب وہ روشنی ختم ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس روشنی کا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو چند دن تک اس کا تذکرہ رہتا ہے، گھر میں، باہر، دوستوں میں، کہ بھئی ایسا تھا ویسا تھا، چند دن لوگ یاد کرتے ہیں، اور جب عشاء کا وقت آتا ہے رات گہری ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں تیرا تذکرہ بھی ختم ہو گیا، اب دنیا میں تجھے کوئی یاد کرنے والا بھی نہ رہا، تیرا تذکرہ بھی چلا گیا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمیں اپنے لیے خود کچھ کر لینا چاہیے، اپنے لیے خود کچھ کر لینا چاہیے۔ اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم چلے جائیں گے اور پیچھے ہماری اولاد کچھ پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ دھوکا ہے، پیچھے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آج جس نیکی کا موقع ملتا ہے آج اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے، پیچھے کسی کے آسرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ پیچھے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ باپ جو اپنی زندگی کو، جوانی کی قوتوں کو، صلاحیتوں کو اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو محنت کی بھٹی میں جھونک کر بڑھاپے کی دہلیز پر لے جاتا ہے، سب کچھ جمع کرتا ہے،
لیکن پیچھے اولاد کی یہ حالت ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں. اور اولاد دستوں گریباں ہوتی ہے, چیزوں پر قبضے کر رہی ہوتی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کاش کہ اگر اس محنت کو, صلاحیت کو آخرت کے لیے استعمال کرتا, اپنی قبر کے لیے استعمال کرتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرتا, تو کم از کم ایسا تو ہوتا کہ تیری قبر اچھی ہوتی, تیرا حشر اچھا ہوتا. اور رہی پیچھے اولاد, اس کا جو مقدر ہے, اگر وہ اولاد نیک ہے, باصلاحیت ہے, تو پھر ایسی اولاد کا کوئی فکر نہیں ہے, اللہ ان کا حامی و ناصر ہے. اور اگر کوئی اولاد نیک نہیں ہے, پھر چاہے کتنے ملین اور بلین چھوڑ کر گیا, وہ ملین اور بلین سب برابر کر دے گی, لیکن تیرے نام پر 1% بھی کہیں پر وہ خرچ نہیں کرے گی. ایسی مثالیں موجود ہیں. اس لیے بھائی, جس نیکی کا موقع ملے اس نیکی کو کر لینا چاہیے, نیکی کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے, اور ہم ہیں کہ نعمتوں کی قلت کا شکوہ کرتے ہیں. تو آخر یہ جو ایک ٹکراؤ ہے, یہ ٹکراؤ زندگی کے اندر ختم کس طرح سے ہو کہ اللہ کا فرمان ایک طرف ہے اور ہماری اپنی کیفیت دوسری یہ ہے کہ ہماری زبان پر گلا شکوہ ہے. تو آخر یہ ایک تضاد ہے, ایک ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ کیسے ختم ہو؟ تو بھائی اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں. اور سوچ کر, ابھی تو سوچنا شروع ہی نہیں کیا نا, جب انسان سوچے گا تو سوچنے سے جو ہے وہ راہیں کھلتی ہیں, ایک روشنی پیدا ہوتی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں پھر وہ چیزیں اسے نظر آنے لگتی ہیں. تو سوچ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کر ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیا ہے؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ہمیں محسوس ہو کہ اللہ نے ہمارے شامل حال یہ نعمت کی ہے, تو سب سے پہلی بات اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. اب نعمت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, نعمت بڑی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ بڑی نعمت ملے تو خوش ہو جائیں اور کوئی چھوٹی نعمت ملے تو پھر اس پر جو ہے وہ آدمی منہ بگاڑنے لگے. چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو, چاہے وہ نعمت بڑی ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کبھی وہ چھوٹی نعمت جس کی ہم ناقدری کر رہے ہوتے ہیں, جسے ہم بے حقیقت اور بے قیمت سمجھ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہی چھوٹی نعمت جب بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کی رضا میں کہ ٹھیک ہے جو میرا مقدر تھا مل گیا, اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے, اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ چھوٹی نعمت بھی بڑی نعمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے, اس کا راستہ بن جاتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعمت بڑی ملتی ہے لیکن بندہ اس بڑی نعمت کی ناقدری کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نعمت کو استعمال کرتا ہے, وہ بڑی نعمت بھی نعمتوں سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کے نعمت کے قدردان کون ہوگا, اور آپ سے بڑھ کر نعمت کا شکر گزار کون ہوگا؟ خدا کی خدائی میں جتنی نعمت کی قدردانی اور جتنی نعمت پر شکر گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ایسی کوئی کر نہیں سکتا. لیکن اس سب کے باوجود ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اس چیز کا ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نعمت کے زوال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جب نعمت انسان کے پاس ہو اسے بے خوف نہیں ہونا چاہیے, اسے کسی بڑائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اس نعمت پر اسے اترانا نہیں چاہیے, کیونکہ انسان تو اتنا کمزور اور عاجز ہے کہ یہ نعمت کے حصول میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور نعمت کے بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے. نہ یہ خود نعمت کو حاصل کر سکتا ہے, اور اگر نعمت مل جائے تو اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نعمت کو باقی رکھ سکے. اگر اللہ نہ چاہے باقی بھی نہیں رکھ سکتا. تو جب عطا اور بقا میں یہ اس کا محتاج ہے تو ہمیں اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے
کہ دیکھو جب نعمت کی فراوانی ہو کسی بڑائی میں کسی اترانے پن کا شکار نہ ہونا، اور اس نعمت کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر مت سمجھنا، کسی سے نفرت کا برتاؤ نہ کرنا۔ کیوں کہ نعمت کے زوال کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ نعمتوں کو زوال آ سکتا ہے، اس لیے اور دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ کبھی وہ دینے والا ہاتھ اللہ نہ کرے لینے والا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ سب کی نعمتوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں، اور ایسی نوبت اور ایسی کیفیت کیوں آتی ہے؟ وہ جبھی آتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس ناقدری کی پاداش کے اندر اللہ نعمتوں کو کھینچ لیتا ہے، قلت اور دقت کے اندر مبتلا کرتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ نعمت کی دل سے قدردانی ہونی چاہیے، دل سے قدردانی ہو، کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، مکان ہو، سواریاں ہو، کوئی بھی نعمت ہے۔ پھر یہ وجود کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ نے زبان دی ہے، قوت گویائی بھی موجود ہے، آدمی اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ ایک گونگا ہے، زبان اس کے پاس ہے، لیکن اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ آنکھ ہے، دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ کس طرح سے اس آنکھ کی نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کانوں کی نعمت ہے، دل دماغ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر گھر کے اندر کتنی نعمتیں ہیں انسان کے گھر، مکان کے اندر، مکان خود ایک نعمت ہے، پھر وہ کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، کھانے پینے کی رحمتیں اور رہنے سہنے کی نعمتیں، کتنی نعمتیں ہیں، ماں باپ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو دل سے نعمتوں کی قدر کرنا، نعمتوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہلکا نہ سمجھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یہ ہے معرفت کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا کہ یا اللہ تیری تو ادنا سی نعمت بھی اتنی بڑی ہے کہ میں تو چھوٹی سی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا تو میں کیا کروں گا۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی بات اللہ کی معرفت جسے مل جائے، دل معرفت سے لبریز ہو جائے، پھر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کتنا بھی وہ شکر ادا کرتا ہے پھر اسے اپنا شکر ناقص نظر آتا ہے کہ مجھ سے شکر کا حق ادا نہیں ہوا، ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے۔ اور اللہ یہی کیفیت چاہتا ہے کہ بندے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نعمتوں میں غور کرنا، نعمتوں کی شناخت حاصل کرنا، پھر اس نعمت کی دل سے قدر کرنا، قدر، اور اس نعمت کو دینے والے کی طرف منسوخ کرنا، اپنی طرف نہیں، دینے والے کی طرف۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ ہماری قوت بازو کا کمال ہے، ہماری صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تعلیم یافتہ، بڑی بڑی صلاحیت والے اس طرح سے روڈوں پر گھومتے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے اسباب موجود نہیں ہوتے، اور ایک آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، دستخط کرنا نہیں جانتا، اسے اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی اس کے پاس دولت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ کسی کی قابلیت سے، کسی کی تعلیم کی وجہ سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور اللہ کی عطا کا جو معاملہ ہے، یاد رکھیے کسی کی صلاحیت اور قابلیت پر نہیں، اس کا فضل ہے جس پر ہو جائے، جس پر ہو جائے، اور جس پر جیسا فضل ہو اسے دل سے اس کی نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس کی نعمت کو اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ پھر زبان سے اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جس میں آج ہم کوتاہی کا شکار ہیں کہ زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن زبان سے جو کہنے کی حقیقت ہے وہ دل میں بھی موجود ہونی چاہیے۔ اور وہ دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کو اس کی رضا میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو زبان اس کی اطاعت میں تو استعمال ہو، لیکن اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ۔
یہ جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان میں، الزام تراشی میں، فحش کلامی میں، بد کلامی میں یہ زبان استعمال نہ ہو. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا. آنکھ اللہ کی نعمت ہے، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پہ آنکھ اٹھ جائے، اور جہاں اللہ کا حکم ہو یغضوا من ابصارہم وہاں پہ یہ آنکھ جھک جائے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. اور ایسا آدمی جو اس طرح سے نعمت کو استعمال کرتا ہے کہ مالک کی مرضی کا خیال کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرتا، پھر چاہے اس کی زبان پر شکر نہیں ہوتا لیکن حقیقتاً وہ شاکر ہوتا ہے. شاکر ہوتا ہے کیونکہ وہ دل سے قدردان ہے، دل سے اس نعمت کی قدردانی کر کے اس مالک کی مرضی پہ وہ نعمت کو استعمال کر رہا ہے. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے نعمت کے قدردان ہیں. کیوں؟ کہ کل ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال بھی ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی اسی نعیم کے اندر داخل ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ پانی کا گھونٹ جو پیتے ہو یہ بھی نعمت ہے اور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک باپ بیٹے کو 100 یورو دیتا ہے، کہتا جاؤ بازار سے فلاں سودا لے کر آ جاؤ، اور وہ بیٹا بازار سے جا کر سودا تو نہ خریدے اور ادھر ادھر وہ پیسہ ضائع کر دے. اب بتائیے باپ کا وہ سامنا کرے گا؟ اب اسے تو ڈر ہے کہ باپ نے تو 100 یورو دیے تھے کہ یہ سامان لے کر آنا، سامان بھی میرے پاس موجود نہیں ہے اور پیسہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے. اب باپ کو کیسے شکل دکھاؤں؟ اسی طرح سے بھائی ہماری کیفیت ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ اسے میری مرضی میں استعمال کرو، دینے والی ذات کی مرضی میں استعمال کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو. کل جب وہ سوال کرے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ کل اللہ کو کیا جواب دے گا، اور اگر اللہ کو جواب دینے میں ناکام ہوا تو بھائی پھر ہر نعمت کے بارے میں سزا بھی ہوگی اور ہم وہاں کی سزا کا تحمل نہیں کر سکتے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا. ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی کی جو معرفت ہے، اللہ کا جو ولی بننا ہے، اللہ کا جو دوست بننا ہے، تو آدمی اللہ کا دوست کیسے بنے، اللہ کا ولی کیسے بنے، اللہ تعالیٰ کی نسبت انسان کو کیسے حاصل ہو. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے. اور جب تک یہ نسبت اور معرفت حاصل نہیں ہوتی، یہ شناخت حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان اللہ کی نعمتوں کا قدردان بھی نہیں ہوتا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. اس کا جواب یہ دیا کہ 3 چیزوں کا آدمی اہتمام کر لے، 3 چیزوں کا اہتمام کر لے، وہ نعمتوں کا قدردان بھی ہو جائے گا، نعمتوں کا شکر گزار بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اور معرفت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. فرمایا ایک تو نیک صحبت کا اہتمام کر لے. نیک صحبت کا، علماء کے پاس بیٹھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے. اور ظاہر ہے کہ اصول ہے جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر اچھی باتیں کان میں پڑتی ہیں، اچھی عادتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ عادات اور اخلاق جو ہیں انسان کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں. انسان تو سب ہے لیکن اچھا انسان ہونا یہ بڑا مشکل ہے. اچھا انسان جب بنتا ہے وہ خالی عبادت سے نہیں بنتا، اپنے عادات سے، اخلاق سے اور کردار سے اچھا انسان بنتا ہے، خالی عبادت سے اچھا انسان نہیں بنتا. تو پہلی چیز فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے.
اور دوسرے فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ ہمارے اندر کی میل کچیل کو دور کرتا ہے، ہمارے دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کیا کرے۔ اور یہ بڑے اصول کی بات ہے کہ جب آدمی کسی چیز کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے اس چیز کی معرفت اور شناخت حاصل ہوتی ہے۔ ایک کوئی آدمی آپ کے پاس چل کر آیا، آپ نے سرسری سی نظر سے دیکھا، آپ اسے نہیں پہچانے، لیکن جب ذرا توجہ کے ساتھ دیکھا فوراً پہچان گیا، تو فلاں ہے۔ تو جب آدمی کسی چیز میں غور کرتا ہے تو اسے اس کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اور جب پہچان حاصل ہوتی ہے اسے محبت بڑھتی ہے۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسا جوہر ہے کہ جو کسی بھی چیز کی نافرمانی سے انسان کو روک دیتا ہے، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر اس کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا کہ کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں میرے شامل حال ہیں، پھر یہ سوچنا کہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، کیونکہ احسان کا بدلہ تو احسان ہے نا، اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تو کیا احسان کر سکتے ہیں، اگر ہم کوئی نعمت کی قدردانی کریں گے تو یہ بھی اپنے ساتھ احسان ہوگا، اللہ کے ساتھ احسان نہیں، اپنے ساتھ احسان ہوگا۔ تو جب نعمتوں کے اندر غور کرے گا، سوچے گا، تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی تو اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کی جب محبت بڑھے گی تو زندگی کے اندر اطاعت بڑھے گی، نیکی زندگی کے اندر بڑھے گی، اور جب نیکی زندگی کے اندر بڑھتی ہے تو گناہ زندگی کے اندر کم ہونے لگتے ہیں، اور پھر یہ انسان اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس فرصت اور وقت نہیں ہے۔ آج کے زمانے کا انسان ایک ایسا مشینی انسان بن گیا اور ایک ایسی مصنوعی دنیا کے اندر جی رہا ہے کہ جس میں ساری قوتیں اور صلاحیتیں دنیا کے لیے تو ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہیں۔ کبھی سوچنا چاہیے تنہائی کے اندر بیٹھ کر کہ آج ہماری کتنی عمر ہے، کوئی 50 سال ہے، کوئی 60 سال ہے، کوئی 40 سال ہے۔ اس 40 50 60 سال میں ہم نے کتنا وقت دنیا کے اوپر خرچ کیا اور کتنا وقت اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا، آخر اس کا کوئی پرسنٹیج تو ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی اس کا حساب لگانا چاہیے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور وہاں پہ کتنا رہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ حصہ ہونا چاہیے، اور جہاں پہ کم رہنا ہے اس کا حصہ کم ہونا چاہیے، لیکن وہاں کا تو حصہ کوئی ہے ہی نہیں، سب کچھ دنیا ہے۔ اور پھر اس زمانے میں آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، آج کے اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور جو چیز اللہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ والوں سے، علماء سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، آج وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا جو آج کے اس زمانے کا ایک دجالی فتنہ ہے، آج اس میں جتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں، کیا اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں؟ گھنٹوں انسان اس کے اندر برباد کر دیتا ہے، کوئی فیس بک میں، کوئی یوٹیوب میں، کوئی ٹویٹر پر، کوئی فلاں پر، کوئی واٹس ایپ پر، کتنا وقت اس کے اندر برباد کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس لعنت کی وجہ سے کہ جو ہر ہاتھ میں اور ہر جیب میں موجود ہے، آج شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ حیا جو انسان کا سب سے قیمتی جوہر ہے، آج وہ حیا رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس چھوٹی سی چیز نے، اتنا سا یہ موبائل ہے، اس چھوٹی سی چیز نے وہ بربادی کی ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں جو کام نہ کر سکی، یہ چھوٹی سی چیز نے وہ کام کر دی۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ آج کے زمانے میں خلوتیں ناپاک ہیں، خلوتیں بھی پاک نہیں ہیں، کہ تنہائی میں انسان ہوتا ہے، خلوت میں انسان ہوتا ہے۔ اس تنہائی اور خلوت میں اگر وہ اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے استحضار کو قائم کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اپنے مرنے کو سوچے، اپنی قبر کو سوچے، کتنا اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ لیکن آج اس چھوٹے سے موبائل نے انسان کو بے خوف کر دیا ہے، بے خوف کر دیا۔ وہ تنہائی، وہ خلوت
جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر انسان اگر اللہ کے ڈر اور خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے اتنا آنسو نکل آیا کہ جس سے اس کے پلک بھیگ گئے، اللہ کے ڈر سے رویا، خوف سے رویا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہ تھا یا اللہ تھا، اسے پتا یا اللہ کو پتا۔ ایک تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے فرمایا کہ یہ اللہ کے ڈر اور خوف سے جو آنسو اس کی آنکھ سے نکلا ہے، یہ جسم کے جس حصے پر لگ جائے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور آج خلوتیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ آج ہماری خلوتیں کیسی ہیں، اور علامات قیامت میں سے یہ بات لکھی ہے کہ خلوتیں ناپاک ہوں گی، اور آج اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ خلوتیں پاک نہیں ناپاک ہیں۔ پھر ان خلوتوں کی اس نجس چیزوں کا جو اثر ہے پھر جلوتوں کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پھر جہاں انسان کے افکار اور خیالات کے اندر انتشار ہوتا ہے، یکسوئی نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں انسان حرص و ہوس کا بندہ بن چکا، یہی وجہ ہے ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ درندگی نہیں، حیوانیت نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات تھا، کیا اس سے اس بات کا تصور ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا؟ اس حد تک اگر وہ گیا ہے، کسی چیز نے پہنچایا ہے، اور وہ پہنچانے والی چیز وہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے پھر اس کے حواس پر وہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کیفیت ہو چلی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ آج کے زمانے میں نوجوان بچے اور بچیاں اس کے ذریعے سے بے راہ روی کا شکار ہیں، ناجائز تعلقات کا شکار ہیں۔ اور یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کتنا ہمیں گرا دیا، کتنا پستی میں پہنچا دیا، کتنا ذلت کے اندر پہنچا دیا۔ اور پھر جب انسان خود ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ شوہر بیوی کو کہہ سکے یا بیوی شوہر کو کہہ سکے، بھائی بہن کو کچھ کہہ سکے، بہن بھائی کو کچھ کہہ سکے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ اس خرابی کے اندر وہ مبتلا ہے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے جینے کا یہ مقصد نہیں تھا، دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا، اور مقصد کو چھوڑ کر اور مقصد کو بھول کر کبھی انسان کامیاب نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ ناکام ہوتا ہے، ناکام کی دہلیز پر جاتا ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، گھر گھر کے اندر پریشانی ہے، گھر گھر کے اندر یہی رونا ہے۔ تو یہ چیز بھائی ہمارے فائدے کی نہیں ہے، ہمارے نقصان کی ہے۔ اس نے ہمیں اللہ کے گھر سے بھی دور کیا، اللہ والوں سے دور کیا، علماء سے دور کیا۔ اور آج کے زمانے میں اس لعنت نے یہ ایک انسان کی کیفیت پیدا کر دی، اس کے دل دماغ میں یہ بات آ گئی کہ بھائی کوئی بھی بات ہے گوگل سے پوچھ لو، گوگل پہ جا کے مسئلہ حل کر لو۔ ارے اگر گوگل سے ہی مسئلے حل ہونے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گوگل ہی بنا کر ہم کو دے دیتے۔ اگر گوگل سے مسئلے حل کرنے تھے تو اللہ پھر ایسا کوئی گوگل ہمیں بنا کے دیتے کہ جس میں سارے مسائل کا حل موجود ہوتا۔ تو اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، اور اللہ ایسا گوگل بناتا کہ کوئی بنا بھی نہ سکتا۔ اللہ نے انسانوں کی تربیت کا نظام انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے، صحبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا یہ صحبت کا مہیا کرنا ہے کہ صحبت کے اندر رہ کر انسان بدلتا ہے۔ انبیاء کا آنا یہ صحبت کے لیے ہے، ورنہ تو کتابیں بھی کافی ہو جاتی۔ نری کتابوں کو کافی کیوں نہیں سمجھا گیا؟ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا؟ ایک نمونے کے لیے، مثال کے لیے، اتمام حجت کے لیے۔ اور آج انبیاء کے نائبین علماء موجود ہیں، قدم قدم پہ موجود ہیں، آپ کے اس ملک میں، آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی موجود ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی موجود ہے، تربیت اور تزکیے کا کام بھی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس آج فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ بھائی ان نیک کاموں سے جڑنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کی برف پگھل رہی ہے اور یہ ریت ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جیسے ریت آپ مٹھی کے اندر لے لیں، وہ ریت آپ کی مٹھی سے نکلتی رہتی ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایسے ہی قطرہ قطرہ یہ زندگی پگھل رہی ہے، بہہ رہی ہے، ایک دن آخری قطرہ بھی چلا جائے گا، پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔
ہوگا. اس لیے ہمیں آج فکر کرنی چاہیے, اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے, اپنے ماضی کو دیکھ کر پھر اپنے حال کی نگرانی کرنی چاہیے, اور مستقبل کے لیے عزم و ارادہ کرنا چاہیے کہ جو بقیہ زندگی ہے اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں گے, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ گزاریں گے, شکر گزاری کے ساتھ گزاریں گے. اور جب یہ شکر گزاری ہماری زندگی میں آئے گی تو بھائی بہت سی پریشانیوں کو لے جائے گی. شکر جو ہے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے, اور جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا محفوظ بھی ہوتا ہے, سکون کی حالت میں ہوتا ہے. کشتی جب سمندر کی لہروں میں ہوتی ہے تو وہ پانی کی لہروں پہ ڈول رہی ہوتی ہے, جب وہ ساحل پہ لگ جاتی ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے, شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس کی زندگی کی کشتی ساحل پہ لگ جاتی ہے, سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اور یہ زندگی بڑے اطمینان کی گزرتی ہے. اس لیے دنیا کا تو اللہ کا جو دینا ہے وہ مقدر میں کر دیا ہے, اس پہ راضی رہنا چاہیے, لیکن کوشش آخرت کی, فکر دنیا کی نہیں, فکر آخرت کی ہونی چاہیے. اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرمائے, ہم سب کو عطا فرمائے, اور جو زندگی ہماری غفلتوں میں گزری ہے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرمائے. اور جو یہ موجودہ زمانے کے فتنے ہیں, آزادی کا فتنہ ہے, بے حیائی کا فتنہ ہے, سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, اللہ ان چیزوں کی مذمت ہمارے دلوں میں ڈال دے. ہماری نسلوں کی, ہماری خواتین کی, ہماری بچیوں کی اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, اور اس دلدل سے اللہ ہماری امت مسلمہ کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام, أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات
السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما نہ مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما یا اللہ جو وقت ہم نے غفلتوں میں گنوایا یا اللہ اس پر پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے اعلانیہ پوشیدہ ہر قسم کے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ آئندہ نیکی اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما اپنی نعمتوں کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما اپنی نعمتوں پر یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا یا اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا یا اللہ ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی مادی جسمانی ہر قسمی نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما یا اللہ نعمتوں کے زوال سے نعمتوں میں قلت اور دقت کے آنے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے یا اللہ تو ہمیں پناہ دے دے ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ ہر ابتلا اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے یا اللہ نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے یا اللہ نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے نہ ہمارے گھر بار پر کوئی آزمائش آئے یا اللہ نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے یا اللہ جو نعمتیں بھی عطا فرمائیں ہر نعمت پر یا اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما نعمتوں کے کفران سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے متعلقین اہل خانہ یا اللہ سب کو چین سکون عافیت اور راحت والی زندگی عطا فرما سب کی دامن مراد کو یا اللہ خوشیوں سے بھر دے راحتوں سے بھر دے دکھ تکلیف کو دور فرما پریشانی بیماری کو دور فرما ہر راحت عطا فرما ہر خوشی عطا فرما ہر خیر اور بھلائی عطا فرما سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما کبھی مخلوق کا یا اللہ محتاج نہ بنا یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا اولاد کا محتاج نہ بنانا اس صاف فجار کا دستے نگر نہ بنانا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو فتح فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ سب کے علم میں عمل میں خوب خیر و برکت عطا فرما کھانے پینے میں خیر و برکت فرما علم و عمل میں خیر و برکت فرما روزی روزگار میں خیر و برکت فرما یا اللہ گھر بار میں خیر و برکت فرما اولاد کو یا اللہ نیک صالح مطیع و فرما بردار بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا یا اللہ اس زمانے کے فتنوں سے بچا آزادی کے فتنے سے بچا بے حیائی کے فتنے سے بچا بڑوں کا ادب کرنے والا بنا چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرما یا اللہ حیا کی عفت کی
پاک دامنی کی یا اللہ حفاظت فرما، سب کو با حیا بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا، برے اخلاق سے برے کردار سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، یا اللہ یہ جو مسجد کی تعمیر کا کام ہے اے اللہ تو بعافیت اس کو پایا تکمیل تک پہنچا، اس دینی مرکز کے قیام کو یا اللہ آسان فرما، اسے اس بستی کے لیے سارے عالم کے لیے قبول فرما، یہاں سے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری فرما، اے اللہ جن بندوں کا حصہ اس میں لگنا ہے ان کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں انہیں اپنے پاس سے بہترین جزا عطا فرما، اور جو مستقبل کے کام یا اللہ باقی ہیں اے اللہ بعافیت اسے پایا تکمیل تک پہنچا، اپنی غیبی مدد کو نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ یہاں سے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری فرما، مرکز ہدایت بنا، طالبین سے سالکین سے مسلین سے یا اللہ متقین و صالحین سے اسے تا قیام قیامت آباد فرما، یا اللہ جو اسے آباد کرنے والے اس کے لیے کوشش کرنے والے اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس مرکز کو ایمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما، کشمیر کے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اس قید و بند سے انہیں آزادی عطا فرما، اس ظلم سے یا اللہ انہیں نجات عطا فرما، ایسے ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بھائی مسلمان اس ملک میں اس بستی میں سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ اجتماعیت کا معاملہ فرما، سب کے قلوب کو یا اللہ اپنی جانب کھینچ لے، نیکی کی طرف یا اللہ مائل فرما دے، یا اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہماری نسلوں کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ برائی سے بچا، برائی کی مذمت دلوں میں پیدا فرما، نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، نیکی کو کرنے والا بنا، نیکی کو پھیلانے والا بنا، دین کے خدام میں شامل فرما، یا اللہ برائی سے رکنے والا بنا، برائی سے روکنے والا بنا، یا اللہ ہر قسمی اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا برکتوں کا نعمتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا